یہ چیز ناممکن ہے، یہ چیز ناممکن نہیں ہے بلکہ یہ عین ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے متعلق فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذات کو، کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، اور یہ سب چیزیں ممکن ہیں، ممکن ہی نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ شریعت مطہرہ کے جو ضروری احکام ہیں ان پر عمل کر لینا تو عین فطرت کے مطابق ہے، یہ تو انسان کی بالکل معیاری اور اصل اعتدالی زندگی ہے۔ ورنہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دل سے چاہنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ان پر غالب آ جاتی ہے تو ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملات پیش آتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس طرح سے اپنے اندر سما کر کے رکھتے ہیں کہ ان کے واقعات اگر آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے، بلکہ آج کے دور میں تو ان واقعات پر یقین کرنا بھی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک حضرت کا یہ معمول رہا۔ مختلف روایات ہیں، بعض حضرات نے 50 سال کہا ہے کہ 50 سال تک، اور بعض حضرات نے 30 سال تک کہا ہے۔ ہمارے اکابر نے ان روایات کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ جس کو جتنا علم ہوا، جس کو جتنا پتہ چلا اس نے اتنا ہی نقل کیا۔ خیر بہرحال 40 سال تک یہ معمول رہا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی پوری رات جاگتے رہے اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ رات میں نہ قضاء حاجت پیش آئی اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا، اللہ کی یاد میں اسے مشغول رہے۔ صرف دوپہر کے وقت میں کچھ دیر کے لیے سویا کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ دوپہر میں سونے کا حدیث شریف میں ذکر ہے، اس لیے میں دوپہر کے وقت میں سوتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے دوسرے اکابرین بھی ہیں۔ حضرت مسروق ایک بڑے محدث ہیں، ان کی بیوی، ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کے پیر سوج جایا کرتے تھے، موٹے ہو جایا کرتے تھے، مگر وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہی رہتے تھے۔ اور وہ آگے فرماتی ہیں کہ میں ان کے پیچھے بیٹھ کر بعض دفعہ رویا کرتی تھی، مجھ کو ان کی حالت پر ترس آتا تھا اور میری رونی آ جایا کرتی تھی۔ تو جب اللہ کی محبت انسان کے اندر بڑھتی ہے پھر انسان دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کا دل اللہ سے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اسی چیز میں مزہ آتا ہے، وہ گویا حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ہی دنیا میں ایک خالص محبت ہے، باقی تمام محبتوں میں کوئی نہ کوئی خود غرضی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو بندے سے محبت فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے مفاد کا کوئی دخل نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی، سارا کا سارا فائدہ بندے کا ہی ہے۔ اب بندے پر بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھے۔ اور متعدد فقہاء اور محدثین اور علماء کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کو سن کر، جن کو پڑھ کر انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی روزانہ 300 رکعت نفل پڑھتے تھے، 300 رکعتیں مستقل۔ اور جس وقت میں آپ جیل کے اندر چلے گئے اور ایک معاملے کی وجہ سے آپ کو سزائیں دی گئی، آپ کو تکلیفیں دی گئی اور کوڑے مارے گئے، اس وقت میں عمر 80 سال تھی اور ضعف، کمزوری بہت زیادہ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے حضرت کی نفلیں گھٹ کر 150 رہ گئی تھی۔ آج کے وقت میں اگر کوئی 150 نفلیں روز پڑھنے لگے گا تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کرنے لگے گا، جبکہ حضرت کا یہ حال اس وقت تھا کہ جب کمزوری کی وجہ سے اور پھر اوپر سے سزاؤں کی وجہ سے حضرت بے انتہا لاغر اور بے انتہا کمزوری کا شکار ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دنیا میں پیدا فرمائے ہیں۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ چاہیں تو جنت میں داخل ہو جائیں اور چاہیں تو نماز میں مشغول ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھنے لگے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی چیز کو اختیار کروں گا کہ میں نماز پڑھنے لگوں۔ اور پھر فرمایا
کیونکہ جنت میں داخل ہونا تو میری خوشی کے لیے ہوگا، اور نفل پڑھنا، نماز پڑھنا یہ اللہ کی خوشی کے لیے ہوگا، اور میں اپنی خوشی پر اللہ کی خوشی کو ترجیح دیتا ہوں، اس کو اصل سمجھتا ہوں اور وہی اصل بھی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے بندے دنیا میں رہ کر کے گئے ہیں، آج ہمیں بھی ان کی حرص کرنی چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ وہ لوگ تو بڑے تھے یا ان کے لیے معاملات ایسے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ میں تمام ضروریات لگی ہوئی ہیں، بال بچے بھی ہیں، رہن سہن بھی ہے، گھر بار بھی ہے، یہ سب چیزیں سب کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو اس امت کا خاصہ ہے۔ اس امت کے اندر تو رہبانیت ہے ہی نہیں کہ انسان دنیا داری کو بالکل چھوڑ دے، بال بچوں کا خیال کرنا بالکل ترک کر دے اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ اس امت کے اندر، اس شریعت کے اندر اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی حضرات ہیں یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے احادیث کی بڑی خدمات انجام دی ہیں، قرآن کریم کی بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشغول رکھا، نیز بیوی بچوں کے سارے حق ادا کیے ہیں، پورے کے پورے حقوق کی ادائیگی کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں جب کوشش کی جائے گی، جب ہمارے اندر جذبات پیدا ہوں گے اور آگے بڑھنے کے لیے ہم تیار ہوں گے تو راستے خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جب کوئی ہمارے معاملے میں کوشش کرتا ہے، ہماری طرف چلنا چاہتا ہے، آگے قدم بڑھانے کی فکر میں ہوتا ہے اور یہ اس کی لگن ہوتی ہے، تو ہم اس کو راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ پھر ان راستوں سے گزرتا ہے اور اس کو ان میں مزہ آتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آدمی ہمارے سلسلے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں محنت و مجاہدہ کرے، مشقت و پریشانیاں اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے ان پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، دنیا کی ساری تکلیفیں اور پریشانیاں اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آخرت کی فکر کرے، آخرت کو اپنانا چاہے، اس کو اپنا نصب العین بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی پریشانیوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کو آخرت کی تیاری میں مشغول ہونے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ صوفیاء کی جماعت میں جو لوگ مجاہدہ کرنے والے ہیں، جو لوگ نفس کشی کرنے والے ہیں، ان کی جماعت میں اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں، بلکہ وہ لوگ اس مقام پر پہنچتے ہی انہی طریقوں سے ہیں کہ وہ مجاہدہ کرتے ہیں، حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دنیا میں اپنا اصل مقصد اللہ کی رضامندی کو بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں وہ لوگ اس طرح کی قربانیاں دیتے ہیں کہ جن کو سن کر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ایسا بالکل ایسا ہی نہ کر سکیں تو کم از کم ان کی طرح کچھ تو کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھ کر کے عاجز ہو جانا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس کا کچھ نہیں ہے، یہ شیطانی وار ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ انسان کو کسر نفسی میں ایسا مبتلا کر دیا جائے کہ وہ احساس کم طریقہ ایسا شکار ہو جائے کہ اس کے اندر قدم بڑھانے کی تو دور کی بات، قدم اٹھانے کی ہمت نہ رہے۔ یہ شیطانی حملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شیطانی حملہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ آپ میری معاونت کیجئے، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے اپنے ذکر پر، آپ کو یاد کرنے پر، کہ میں آپ کو دل و جان سے یاد کروں، وہ شکری کا، اور میں آپ کا شکر کروں، زیادہ سے زیادہ آپ کا میں شکر ادا کیا کروں، وہ حسن عبادتک، اب دیکھیے، اور آپ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے کروں، میرا عین مقصد یہی ہو کہ میں ہر وقت آپ کو راضی کرنے کی فکر میں رہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ آج ہماری دعاؤں میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہم دنیا کی ہر طرح کی اچھائی اور خیر مانگ لیتے ہیں، مگر کبھی ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا مقصد ہی نہیں، ہم نے ان کو اپنا مقصد نہیں بنا رکھا ہے، بلکہ یہ ایک زائد چیز سمجھی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں اس کو ایک فضول کام سمجھا جا رہا ہے۔ اگر وقت بچ گیا تو نماز پڑھ لی، وقت خالی ملا تو نماز پڑھ لی، ورنہ تو نماز چھوڑ دی، ورنہ تو نماز کو ترک کر دیا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا انسان صحیح مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟
جس کا عین مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ فکر کرے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے وہ آدمی تیار بھی کرے، اس کی جو کوششیں ہیں ان کو بھی اپنائے، اکابرین سے تعلق رکھے، بزرگان دین کی خدمت میں جائے، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دے، اور جیسے جیسے وہ اصلاح کریں اس پر راضی رہے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے حق میں اس کو سب سے بڑی خیر تصور کرے۔ اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اپنے محبوب بندوں کے ذریعے اصلاح فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے ہم کو ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔